like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں اس بارے میں کہ لوگ کہتے ہیں جو اچھا آدمی کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لیتے ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ خصوصاً جو بالی ووڈ کے ایکٹر ہے عرفان خان، کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور پھر کہنے لگے ٹویٹر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کئی لوگوں نے یہ کامنٹس کیے کہ اچھے لوگوں کو اللہ پاک جلدی اٹھا لیتے، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لیتے ہیں، بالکل بات صحیح ہے، لیکن اس کی تشریح دیکھنی پڑے گی، اس کی محدثین کیا تشریح کرتے ہیں. تو اس میں دو تین باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ دعا یہ ہے توفنی غیر مفتون، کہ یا اللہ جب فتنے کا زمانہ ہو. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو فتنے کا بھی صحیح معنی نہیں معلوم کہ فتنہ کسے کہتے ہیں. فتنہ کہتے ہیں ٹرائلز، ٹیسٹ، امتحان، اس کو فتنہ کہتے ہیں. تو جب ایسا زمانہ آ جائے کہ تمہارے ایمان پہ خطرہ ہو جائے، فتنے کا زمانہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک یہ فتنے آئیں گے. تو جب وہ فتنوں کا زمانہ آئے گا تو اس وقت ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، تو چونکہ وہ فتنے کا دور ہوگا. تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ توفنی غیر مفتون، کہ یا اللہ یہ جو فتنے اس وقت برپا ہے ساری دنیا میں، جو ایمان کے ڈاکے پڑ رہے ہیں، تو تو مجھے اس حال میں اٹھا لے، موت دے دے کہ میں اس فتنوں سے بچ جاؤں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جلدی موت اچھے نیک لوگوں کے لیے، اور خصوصاً یہ بات بہت چلتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لیتے. تو وہ یہ مطلب ہے کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ ان کو فتنے سے بچانے کے لیے اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جو بہت اچھا آدمی ہوگا اللہ کہتے ہیں بھائی تو کہ میں اچھے آدمی کو اٹھا لیتا ہوں تم بھی آ جاؤ. بالکل یہ مطلب نہیں ہو. اس کا مطلب یہ کہ فتنے سے اللہ بچائیں گے اس کو. باقی اگر کسی کی عمر لمبی ہو، مثال کے طور پہ ایوریج تو عمر تو 60-70 ہے اس عمر کی، لیکن اگر کسی کی عمر 100 بھی ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اس کا عمل بھی زیادہ ہو. اور اسی پہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو حدیث میں کوئی دلیل نہیں چاہیے، لیکن ایک واقعہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک قبیلے کے 2 آدمی مسلمان ہوئے. تو جب وہ 2 آدمی مسلمان ہوئے تو اس میں سے جو ایک آدمی وہ شہید ہو گیا اور دوسرے آدمی کا 1 سال بعد انتقال ہوا. تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شہید سے پہلے وہ جو بعد میں انتقال ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے سوال کیا، یہ ہمیں سے کسی نے سوال کیا، ان کو صحیح یاد نہیں ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید ہے اور شہید کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے، اور یہ جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا ہے یہ تو ابھی کیا ہے، یعنی 1 سال بعد گیا تو شہید کا رتبہ تو بڑا ہونا چاہیے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 1 سال بعد گیا ہے تو اس کے دیکھتے نہیں کہ رمضان کے روزے بڑھ گئے، تم دیکھتے نہیں اس کے تقریباً 7,000 رکعتیں بڑھ گئی. اگر وطر اور فرض صرف ملائے جائے، صرف وطر اور فرض ملائے جائے 1 سال کی، تو تقریباً 6,900 تک پہنچتی ہے.
تو تقریباً 7,000 اس کی رکعتیں ہیں، زیادہ ہو گئی، نماز کے روزے زیادہ ہو گئے، ایک رمضان کے روزے زیادہ ہو گئے، تسبیحات زیادہ ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ زندگی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے تو وہ اس کو خوبصورت طریقے سے گزارتا ہے تو اس کی خوبصورت زندگی بنے گی، اور آخرت کی طرف اس کی آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ درجات بلند کرنے والی بنے گی، اور خصوصاً عمر بڑھنے کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 2 چیزیں اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اور دوسرا اللہ اس کی عمر میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل بات چلتی ہے کہ وہ نیک لوگوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتے ہیں، بالکل یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کی تشریح غلط ہو جاتی ہے۔ اس کی تشریح یہ نہیں ہے کہ وہ نیک آدمی ہے تو اللہ نے اٹھا لیا، نہیں، وہ فتنے سے اللہ نے اس کو بچایا، گناہوں سے اللہ نے اس کو بچایا، اس کے ایمان کی حفاظت کی تو اللہ نے بچایا، اور پھر قرب قیامت، جب قیامت قریب آئیں گے تو پھر اللہ واقعی نیک لوگوں کو اٹھاتا جائے گا۔ کیونکہ اس وقت فتنوں کا بھرپا ہوگا، ہر طرف سے فتنے ہوں گے، یہاں تک کہ علماء، صلحاء، یہ سب اٹھا دیں گے۔ اور دارمی میں ایک روایت ہے کہ حتیٰ کہ قرآن کو بھی اٹھا دیا جائے گا، قرآن کو بھی اٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھائی عرفان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔